اکاؤنٹنگ فراڈ یہ صرف خشک اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہائی سٹیکس گیم ہے جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل ایک اہم سراغ ہو سکتی ہے۔ تو چلیں آج اسی کھیل کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی کا ایک گیم ہے جس کا نام ہے ریڈ فلیگز اکاؤنٹنگ فراڈ گیم۔ یہ خاص طور پر آڈیٹرز کو تربیت دینے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ دھوکہ دہی کی علامات کو پہچان سکیں۔ اچھا، تو ذرا تصور کریں ایک نیا آڈیٹر ہے ABC پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں، ابھی پروبیشن پر۔ کیا وہ وقت رہتے فراڈ پکڑ پائے گا؟ داؤ بہت اونچے ہیں، اس کے کریئر کا سوال ہے۔ تو ٹھیک ہے، کھیل شروع کرنے سے پہلے اس کا ٹیوٹوریل لیول تو مکمل کرنا پڑے گا نا۔ فراڈ کو پکڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دفاع کی پہلی لائن یعنی اندرونی کنٹرولز کو سمجھنا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی کنٹرولز آخر ہیں کیا؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے کسی قلعے کی دیواریں ہوں۔ یہ پالیسیاں اور طریقہ کار کمپنی کو مالیاتی فراڈ جیسے حملوں سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ اصول ہیں جو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ جو دفاعی نظام ہے نا، یہ 3 طرح سے کام کرتا ہے۔ نمبر 1، پریونٹیو کنٹرولز۔ یہ بالکل قلعے کے پہرے داروں کی طرح ہیں، فراڈ کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ڈیٹیکٹیو کنٹرولز، جو فراڈ ہونے کے بعد اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور آخر میں کریکٹیو کنٹرولز، جو اس فراڈ سے ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم پریونٹیو کنٹرول ہے فرائض کی علیحدگی یا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز۔ اس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے، کبھی بھی ایک ہی شخص کو بہت زیادہ طاقت نہ دیں۔ اب اس اصول کو عام الفاظ میں سمجھیں۔ دیکھیں، جو شخص اثاثے جیسے کیش یا انوینٹری سنبھال رہا ہے، جو دستاویزات تیار کر رہا ہے اور جو لین دین کی منظوری دے رہا ہے، یہ تینوں الگ الگ لوگ ہونے چاہیے۔ سوچ کے دیکھیں، اگر ایک ہی بندے کے پاس تجوری کی چابی بھی ہو، حساب کی کتاب بھی ہو اور منظوری دینے کا اختیار بھی، تو فراڈ کے امکانات کتنے بڑھ جائیں گے۔ چلیں، ٹیوٹوریل لیول تو ہو گیا، اب آتے ہیں لیول 1 پر، ریونیو سائیکل، یعنی وہ طریقہ جس سے کمپنی پیسہ کماتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سائیکل میں کون سے ریڈ فلیگز یعنی خطرے کی نشانیاں چھپی ہو سکتی ہیں۔ یہاں کچھ عام ریڈ فلیگز ہیں، جیسے قیمتوں میں اچانک بہت زیادہ تبدیلیاں کرنا یا کریڈٹ منظوری کے بغیر ہی سامان بھیج دینا۔ لیکن شاید سب سے بڑا خطرہ آخری والا ہے، جب ایک ہی شخص کیش وصول بھی کر رہا ہو اور بینک ریکنسیلیشن بھی اسی کے ہاتھ میں ہو۔ اس کو بالکل سادہ کر کے سمجھاتے ہیں۔ اگر ایک ہی ملازم کیش وصول کر رہا ہے اور بینک سٹیٹمنٹس بھی وہی چیک کر رہا ہے، تو اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ فنڈز کا غلط استعمال کرے اور پھر حساب کتاب میں گڑبڑ کر کے اپنے کیے پر پردہ ڈال دے۔ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اوکے، لیول 1 کلیئر۔ اب گیم تھوڑا مشکل ہونے والا ہے۔ لیول 2، اخراجات کا سائیکل۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کمپنی پیسہ خرچ کرتی ہے، اور یہاں پر فراڈ اکثر زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے اور اسے پکڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں پر ریڈ فلیگز تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے کسی وینڈر کا پتہ صرف ایک PO باکس ہو، یا انوائسز پر ادائیگی کے بعد پیڈ کی مہر نہ لگائی جائے، اور سب سے بڑی چیز، سسٹم میں ایسے وینڈرز کو شامل کرنا جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پر فراڈ بالکل سامنے ہے۔ غور کریں، ملازم اور وینڈر کی تفصیلات بالکل ایک جیسی ہیں، نام ملتا جلتا، پتہ بھی ایک، اور بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی ایک جیسا۔ یہ ایک کلاسک جعلی وینڈر اسکیم ہے، مطلب پیسہ کمپنی سے نکل کر سیدھا ملازم کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو اب تک تو ہم گیم کی بات کر رہے تھے، لیکن جب یہ کنٹرولز حقیقی دنیا میں ناکام ہوتے ہیں نا، تو نقصان صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، کمپنی کی ساکھ، اس کا اعتماد، سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ 74%! یہ نمبر بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ KPMG کے ایک سروے کے مطابق 74% فراڈ کے معاملات اس لیے ہوئے کیونکہ کمپنیوں کے اندرونی کنٹرولز کمزور تھے۔ آپ دیکھیں، فراڈ کرنے والے ہمیشہ کمزوری ڈھونڈتے ہیں، اور کمزور کنٹرولز ان کے لیے کھلا دروازہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور جب سارے سسٹمز، سارے کنٹرولز ناکام ہو جائیں، تب دفاع کی آخری امید سامنے آتی ہے، وسل بلوئنگ۔ یہ وہ صورتحال ہے جب کمپنی کا ہی کوئی بندہ اندر سے اس غلط کام کی خبر دیتا ہے، وہی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔
اور یہ چیز ہمیں اس پوری بحث کے سب سے اہم نقطے پر واپس لے آتی ہے۔ جیسا کہ SMU کے اس کیس اسٹڈی میں بھی کہا گیا ہے، ہر ریڈ فلیگ جسے نظر انداز کیا جاتا ہے وہ فراڈ کو پکڑنے یا روکنے کا ایک ضائع کیا ہوا موقع ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شاید سب سے بڑا ریڈ فلیگ چھوٹے چھوٹے ریڈ فلیگز کو نظر انداز کرنا ہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے کون سے سراغ ہیں جو بالکل سامنے ہیں لیکن کسی کی نظر ان پر نہیں پڑ رہی؟